اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا شاندار وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کی مدد سے بفضل خدا انشاءاللہ آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ آپ کی زندگی سے پریشانیوں، غموں اور دکھوں اور تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور رب العزت آپ کو سکون والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ پر قرض ختم ہو جائے گا۔ قرض جیسی مشکل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ کے گھر میں جس طرح کی بھی بندشیں ہوں گی اور پریشانیاں ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر سے جادو ٹونے، تعویذ اور جنات کے اثرات جاتے رہیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی کی لمبی لمبی باتیں سننے کی ضرورت ہے، اور سب پیسے بٹولتے ہیں اور دوسروں کی زندگی مزید عذاب بنا دیتے ہیں، تاکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اسی وظیفے کو گھر میں بیٹھ کر کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کی تمام مشکلیں اور مصیبتیں حل ہو جائیں گی، اور تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو ہر سہولت فراہم ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کی غیبی طریقے سے مدد فرمائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین و کامل پکا ہونا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو کروڑ پتی بھی بنا سکتا ہے۔ عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر سے رزق اور دولت کی تنگی کو ختم کرے گا۔ یہ بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے کی تفصیل بتائی ہے اور اس وظیفے کے فائدے بتائے ہیں، اور ہم نے خود بہت زیادہ اس صورت مبارک پر عمل کیا ہے، لیکن جب ہمیں مزید اس کے معجزات کا پتہ چلا اور ہمیں خود بہت زیادہ فائدہ ہوا اور ہماری خود کی زندگیاں بدل گئیں، اور ہم نے چاہا کہ ہمیں اپنے ویوز کے ساتھ، اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ اس عمل کو ضرور شیئر کرنا چاہیے، تاکہ آپ بھی اس عمل کو یقین و عمل کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے کی وجوہات سے زندگیاں بدل لی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی حاجات اور دعائیں قبول فرمائی ہیں، اور دلی مرادوں کو پورا کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کی ہے، اور ان کی زندگیاں خوشگوار ہو گئی ہیں، ہر پریشانی اور غم دور ہو گئے ہیں، رزق اور دولت بے بہا آ گئے، اور دل کی ہر مراد پوری ہو گئی۔ جو لوگ نیا گھر، بنگلہ، گاڑی اور ان کو سب کچھ مل گیا، جو لوگ نوکری یا کاروبار بنانا چاہتے تھے انہیں وہ بھی مل گیا، جو بیرون ملک جا کر سیٹل ہونا چاہتے تھے، جو کاغذات بنوانا چاہتے تھے، سب لوگوں کی حاجات اور دعائیں قبول ہو گئیں۔ صرف عمل کی انہوں نے عمل و مکمل یقین و عمل کے ساتھ کیا تھا،
اور یاد رکھیں اگر آپ مکمل یقین و کامل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے یا یقین و کامل کے ساتھ یا اللہ میری مدد فرما، ان کلمات کو بھی اگر آپ یقین و کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو قسم ہے خدا کی اس وقت اللہ رب العزت فرشتے مدد کے لیے بھیج دے گا، بلکہ فرشتوں کے ہاتھ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اللہ رب العزت نے آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دیا ہے۔ کوئی شخص ایسا آئے گا جو فرشتے کی صورت میں ہوگا اور تمام بگڑے ہوئے کام سلجھا دے گا، آپ کے لیے مسیح بن کر آئے گا، آپ کے لیے ایسا انسان بن جائے گا جو آپ کی زندگی کو مشکلات سے نکال دے گا، خوشحالی کی طرف لے آئے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے کرنا ہے یقین و کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اور ساتھ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی عطاعت اور نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح آپ پر برستی ہے اور آپ اکٹھی نہیں کر سکیں گے بلکہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، خوشی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کہ اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ گئی ہے، رب کریم ہماری اتنی مدد فرما رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، طریقہ کار سے میں عمل بتاؤں گی، اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور مالک حقیقی کا شکر بھی ادا کریں، اور جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی معجزات ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں گے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جن لوگوں نے میرے اسلامی چینل کو جوائن نہیں کیا وہ نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی موجود بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے پاکیزگی کی حالت میں کرنا ہے اور باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ جب آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے جا نماز پر بیٹھ کر ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے ایک تالا لینا ہے، یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس تالے پر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 33 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں گے 33 بار ہی آپ نے یا جبارو یا قہارو کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 33 بار اللہ رب العزت کے 2 ناموں کو پڑھ لیں گے اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے تالے پر پھونک مار دینی ہے اور تالے کو بند کر دینا ہے۔ اب یہاں ایک ضروری بات سنتے جائیں، جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے کھول کر رکھنا ہے، اور جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے اول و آخر درود شریف اور درمیان میں سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھ لیں۔ اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، تالے کو آپ نے بند کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، جو بھی آپ کی اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، آہستہ آواز میں اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے مالک حقیقی کے سامنے حاجات رکھنی ہے، اپنی ہر پریشانی اور ہر مصیبت کا اظہار کرنا ہے، اپنے رو رو کر رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ مانگ کر جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں گے، نماز سے اٹھ جائیں تو آپ نے
تالے کو چھوٹی سی رسی میں ڈال دینا ہے، اس کو گھر کے دروازے پر باندھ دینا ہے۔ تالے کو آپ دروازے کے ساتھ لٹکا بھی سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ مین گیٹ پر ہی لٹکائیں۔ آپ اگر باہر ہال کے دروازے کے اندر کی طرف بھی لٹکا دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے اس تالے کو دروازے کے ساتھ ہی لٹکانا ہے جہاں سے اندر آنا ہے، چاہے مین گیٹ کا ہو یا ہال کے دروازے پر، آپ اس کو لٹکا سکتی ہیں۔ چھوٹا سا وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ہر بندش، ہر رکاوٹ ختم کر دے گا۔ گھر میں خوشحالی کی برکت ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اور ہر جائز مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور ہر کام کا نتیجہ اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں، اس عمل یا وظیفے کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، ویسے نماز پڑھ بیٹھ کر عصر کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے دنوں کی کوئی پابندی نہیں، 3 دن کریں، خواہ آپ 8 دن کریں یا 21 دن کریں، جتنے دن آپ کا دل چاہے اتنے دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہوگا، روزانہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی ساری زندگی رب العزت آپ کو اپنے خزانے سے رزق اور دولت عطا کرے گا، تاکہ آپ کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس عمل کی برکت سے رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ یاد رکھیں، تالے پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ ایک ہی دن کرنا ہے۔ اگر آپ دوسرے دن یہ وظیفہ کریں گے تو نماز پڑھ بیٹھ کر لینا ہے اور تالے پر پھونک مار دینی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک چھوٹا سا تالا آپ کی زندگی کے بند تالوں کو کھول دے گا اور مقدر کو سنوار دے گا۔ اس عمل اور وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے عزیز فیملی ممبر کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں اور صدقہ جاریہ سے ہمیں ثواب پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔